السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کلاس 9۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ یہ MCQs ہے، پہلے بھی آ چکا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی؟ اسلامی نظریہ حیات پر۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف، یہ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ نظریہ پاکستان کے عناصر کیا ہیں؟ 4 کوشچن ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر لکھیں۔ عقائد آ گیا، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف، یہ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ سب سے پہلے ہے عقائد۔ عقائد میں توحید، رسالت، فرشتوں پہ ایمان، ملائکہ مطلب فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، اس کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ عقائد میں 5 چیزیں شامل ہیں، لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6ٹھی بھی بتائی ہے کہ ایمان کے 6 رکن ہیں۔ یہاں پر 5 بیان کیے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق 6 رکن ہیں۔ 6ٹھا رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ان سب کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان، تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پہ ایمان اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ اس کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا نا، اس کے سخت سفید کپڑے اور سیاہ رنگ کے اس کے بال تھے اور سخت سیاہ بال تھے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کہ وہ ابھی نہا کر ابھی آیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ لگتا تو ایسے ہے کہ نہا کر ابھی نکلا ہے، محلے کا بھی نہیں لگ رہا، یہ ہماری بستی کا بھی نہیں لگ رہا۔ اور دوسری بات تعجب والی یہ تھی کہ سفر کا نشان بھی اس پر کوئی نہیں تھا۔ اگر بندہ دور سے آیا ہو، اونٹ پر آتا ہے، گھوڑے پر آتا ہے یا وہ پیدل آئے گا، تو سفری نشان اس کے پاس اوپر ہوں گے، گرد و غبار ہوگی، مٹی کے ساتھ وہ گرد وغیرہ لگی ہوئی ہوگی، لیکن اس پہ کوئی سفری نشان بھی نہیں تھا۔ ہم نے بڑا تعجب کیا۔ اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھ اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اس کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان میں سب سے پہلے ہے توحید، اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اسے دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکن بتائے۔ اسلام یہ ہے کہ تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول، اس کا بندہ ہوں اور اس کا سچا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا رکن ہے نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ جی آپ نے اسلام کے رکن بتائے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ چند سوالات اور بھی کی، حدیث لمبی ہے۔ جب وہ واپس چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے، اللہ اعلم و رسولہ۔ آپ نے فرمایا جی جبریل تھا، وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا، بڑے ادب کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھا تھا، اتحیات والی شکل میں بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل تھا، وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو پتہ چلا ایمان کے رکن سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ تو عقیدہ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹر کر لیں بیٹا۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، جب آپ سے پوچھا جائے توحید سے کیا مراد ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ توحید سے مراد ہے اللہ ایک ہے۔ جب رسالت کے بارے میں پوچھا جائے کہ رسالت سے کیا مراد ہے تو مطلب یہ ہے تمام رسولوں پہ ایمان رکھنا، رسالت رسولوں پر ایمان۔ توحید سے مراد اللہ ایک ہے، ساری کائنات کا وہ خالق اور مالک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، اکیلی ذات ہے وہ اللہ کی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ جی اس کا جواب ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، اس کو ابھی نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں کہ عقیدہ توحید سے مراد اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات کا وہ خالق مالک ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ علیحدہ شارٹ کویسچن ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پھر آگے عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ ایمان کا دوسرا رکن، ایمان کا دوسرا رکن عقیدہ رسالت ہے، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کرنا، کسی اعتبار میں بھی کوئی شک شبہ نہ کرنا، اور قرآن مجید اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر چشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، یہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ آپ شارٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا، کوئی شک اور شبہ نہ کرنا، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور نبی ماننا، یہ اسلام کا لازمی جزو ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے 2، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ تمام رسولوں پہ ایمان رکھنا۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہ تیسرا رکن، آگے ہے تیسرا رکن
وہ کون سا ہے؟ یوم آخرت پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا اور الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ آگے ہے عبادات۔ عبادات میں ارکان اسلام آ گیا۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ایمان کے 5 رکن بتائے اس نے۔ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، نمبر 2 تھا رسولوں پر ایمان۔ یہاں پہ توحید و رسالت ایک ہی رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں جس میں توحید و رسالت ایک ہی رکن ہے۔ توحید و رسالت ایک رکن ہے، لیکن ایمان کے رکنوں میں توحید علیحدہ ایک رکن ہے، رسالت تمام رسولوں پہ ایمان رکھنا علیحدہ ایک رکن ہے۔ جب اس فرشتے نے جبریل امین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، کوشچن کیا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو سچے دل سے یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ صحیح البخاری کی اتھینٹک حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ایک بڑی عمر کا شخص آیا، اونٹ پر سوار تھا، اس نے اپنی اونٹنی کو باہر باندھ دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ یقربنی الی الجنہ، جو مجھے جنت کے قریب کر، ویباعدنی الی النار، اور وہ عمل مجھے جہنم سے دور کر دے۔ ایسا عمل بتائیں، اتھینٹک حدیث صحیح البخاری کی، ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے مجھے۔ صحابہ کرام وہ بہت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، ان کو جنت کی طلب ہوتی تھی، ان کو ایسا عمل بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، گواہی دے اس بات کی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دے۔ سب سے پہلا رکن، اسلام کا سب سے پہلا رکن آپ نے یہ بتایا۔ اگر آپ سے MCQ آ جائے کہ اسلام کا سب سے پہلا رکن کیا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے توحید و رسالت۔ اگر آ جائے ایمان کا سب سے پہلا رکن پھر توحید ہے، اگر آ جائے اسلام کا پہلا رکن پھر توحید و رسالت، دونوں لازم ملزوم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا اللہ ایک ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کر، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے کر جو اللہ نے فرض کر دیے۔ آپ نے فرمایا نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑ، جو فرض اللہ نے تم پہ نماز کر دی ہے، فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ اگر نفلی عبادت ہو سکے تو کر لینا، ورنہ فرض جان بوجھ کے نہ چھوڑ۔ جو روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں وہ فرض روزے جان بوجھ کے نہ چھوڑ، اگر ہو سکے تو نفلی رکھ لینا، ورنہ فرضی روزے جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، اگر ہو سکے تو نفلی صدقہ کرنا، اگر نہ ہو سکے فرضی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے فرمایا مت چھوڑنا، فرضی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 چیزیں آپ نے اس کو بتائیں۔
آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ یہ آپ نے پہلا رکن بتایا، اسلام کا پہلا رکن۔ پھر آپ نے نماز، روزہ، پھر زکوٰۃ، 4 رکن آپ نے بتائے۔ وہ اٹھا، وہ صحابی رسول اٹھا، بڑی عمر کا تھا، واپس جانے لگا، اور اس کی زبان پر کون سے لفظ تھے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے کہ نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا، جو آپ نے بتا دیا میں اسی پر عمل کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی جنتی بندہ تم نے دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو جو کہہ رہا ہے کہ میں جو آپ نے بتا دیا میں اسی پر عمل کروں گا، نہ زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا، دین میں نہ ملاوٹ کروں گا نہ زیادتی نہ کمی، جو آپ نے فرمایا ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ اگر ان باتوں پہ یہ قائم رہا، سچے دل سے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا پہلا رکن، توحید و رسالت، ایم سی کیوز ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت کا ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، نماز مومنوں پر فرض ہے اس کے مقررہ اوقات پر، سستی نہیں کرنی، نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جان بوجھ کر نماز لیٹ کرنا۔ آپ نے فرمایا منافق جو ہے وہ صبح کے وقت جب لیٹا ہوتا ہے تو کہتا ہے پڑھ لیتے ہیں ابھی کافی دیر پڑا ہے، پڑھ لیتے ہیں کافی دن پڑا ہے، ابھی تو کافی دیر پڑی ہے سورج نکلنے کو۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے پھر اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور عصر کے وقت بھی وہ کہتا ہے ابھی کافی دن پڑا ہے، پڑھ لیں گے، لیکن عصر کا جب غروب ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو منافق کی نماز، نماز میں سستی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو جہنم کی ویل، وادی کا نام ہے ویل، ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ویل، جہنم کی وادی کا ذکر کیا۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن وہ زکوٰۃ، یہ بھی ہم سیکھود ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن یہ زکوٰۃ ہے، لیکن بعض جگہ پر اسلام کا تیسرا رکن وہ روزہ ہے، نماز دوسرا، روزہ تیسرا۔ یہاں پر اس نے اسلام کا تیسرا رکن جو ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ کا کیا ہے، لیکن ہم نے کتاب کے مطابق ہی اس کا آنسر دینا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ MCQs ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش کرتی رہتی ہے، معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ چوتھا رکن اسلام کا روزہ ہے۔ بعض کتابوں میں چوتھا زکوٰۃ ہے، تیسرا روزہ ہے، لیکن یہ نیو بک کے مطابق اسلام کا چوتھا رکن یہ روزہ لکھا ہے۔ ہم نے کتاب کے مطابق ہی اس کا آنسر دینا ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی
फ़र्ज़ का बेहतरीन अज़हार है, बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान क़ुरबत का ज़रिया है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहब इस्तात लोगों पर फ़र्ज़ है। हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जो साहब इस्तात हैं, जो हज करने की ताकत रखते हैं, उन पर फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में एक बार, ये हमसे क्यों आ सकता है, साल में एक बार है या ज़िंदगी में एक बार है? ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है, और है भी उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं। हज के मौका पर अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं भी नज़र नहीं आती। मेरा ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें हमने ईमान के रुकन, इस्लाम के रुकन, तौहीद से क्या मुराद है, रसालत से क्या मुराद है, इस्लाम के रुकन कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आपने याद करने हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाअल्लाह।